اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ سب سے پہلے اس ایک بات سمجھ لیجئے کہ ہم سب کے ایمان کی جان کیا ہے۔ واٹ از دا ایسنس آف اوور ایمان، پلر آف اوور ایمان۔ ایمان کمپلیٹ کب جا کر ہوتا ہے؟ یاد رکھیے، یقیناً اللہ پر ایمان لانا بالکل ضروری ہے، مگر کمپلیٹ ایمان جب تک نہیں ہوتا جب تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اللہ کے بندے اور رسول ہیں، یہ ایمان جب تک ہم نہیں لاتے تو ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا۔ کوئی زندگی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مومن نہیں ہوگا جب تک وہ محمد الرسول اللہ دل کی تصدیق کے ساتھ نہ کہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ آپ ایمان کی بھی جان ہیں۔ اچھا، اب ایک تو ایمان لانا ہے، اور اب اگر کامل مومن بننا ہے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے، اور کتنی کرنی ہے وہ بھی نبی پاک نے بیان فرما دی۔ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اپنی جان سے بھی زیادہ۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ حضور میری جان کے علاوہ آپ تمام چیزوں سے زیادہ مجھے پیارے ہیں۔ آقا نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق کہتے حضور اب میری جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں۔ آقا فرماتے عمر اب ایمان کامل ہو گیا ہے۔ یہ حدیث کا خلاصہ ہے۔ بات سمجھانا یہ ہے کہ محبت تو سب کو ہے، مگر لیول آف محبت جو ریکوائرڈ ہے نا وہ ٹاپ آف دا لسٹ، سب سے زیادہ، اپنے آپ سے بھی زیادہ اگر کسی سے پیار کرنا ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے۔ جمعے کے خطبے میں ہم سب ایک اعلان سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سنا ہے نا؟ مانا پتہ ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، ہر جمعے خطبہ سنتے ہیں، بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سر جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تقریباً آدھا خطبہ تو یاد بھی ہو گیا ہوگا آپ کو، لیکن مانا نہیں پتہ، نہ پوچھنا ہے، اتنی دیر میں تو حساب ہو جاتا ہوگا تھوڑا سا دکان کا۔ اللہ کے بندوں، کبھی تو امام صاحب کو کہو مجھے اس کا ترجمہ دے دے، میں یاد کر لوں تاکہ آپ ہر جمعے بیان کریں تو میں سنوں تو اسی کیا کہہ رہے ہیں، بس سر جھکا کے سن رہے ہوتے ہیں۔ اب سنو یہ کیا ہے، 3 بار کہتے ہیں امام صاحب، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ مانا کیا ہے اس کا مانا یہ سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں۔ کمپلیشن آف ایمان کب ہوتی ہے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سچی محبت ہو جائے، سب سے زیادہ پیار آقا سے ہو جائے۔ اچھا، ایک بڑا لاجیکلی کوسچن ہے کہ یار محبت ہوتی نہیں ہے، محبت کوئی کر نہیں سکتا، محبت تو ہو جاتی ہے۔ کوئی کسی کو کہے اس سے فلاں سے محبت کرو، بعض اوقات بھائی زندگی پر ساتھ رہتے ہیں مگر محبت نہیں ہوتی۔ محبت تو خود ہی ہوتی ہے، بندے کے اندر کوالٹی ہوتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، زبردستی کسی سے پیار نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا یار دونوں آپ آج سے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ، بھائی ایسے کیسے ہوگا؟ میرا دل اس کی طرف راغب ہوگا تو میں پیار کر لوں گا، تو میں محبت کر لوں گا۔ اٹس ناٹ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں آپ کے کہنے پر کسی سے پیار کر لوں۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ جناب یہ کیسا حکم ہے کہ نبی پاک سے محبت کرو اور محبت بھی سب سے زیادہ کرو؟ تو محبت تو خود سے ہی ہوتی ہے، محبت ڈیلیبریٹلی نہیں کی جا سکتی، انڈیلیبریٹلی ہو جاتی ہے، بغیر دانستہ ہو جاتی ہے۔ تو اب تو یہ کوسچن کریٹ ہو گیا، تو چلو آج ایک اور پیرائے میں سمجھتے ہیں کہ کسی انسان سے محبت ہوتی کیوں ہے؟ واٹ از دا ریزن ٹو بی ان لو اینی بڈی؟
کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. تو علماء نے اس کے 3 ریزن بیان کیے ہیں اور ہم لاجیکلی ریزنز ہیں کہ یا تو وہ بندہ بڑا حسین ہوتا ہے, انسان قدرتی طور پر حسین لوگوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے, یا تو وہ حسین ہوتا ہے, اچھا حسین نہیں ہے, نارمل سا چہرہ ہے مگر ہے بڑا باکمال, اسپیشل, عام لوگوں سے ہٹ کر ہے. ابھی جو نارملی فٹ بالر تو کرکٹر اور پتہ نہیں اسپورٹس مین یا گلوکار اور عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں, ان کا چہرہ شاید خوبصورت نہیں ہوتا بعض اوقات, لیکن ان کا کمال, ان کی اسپیشلٹی ایسی ہوتی ہے کہ کروڑوں لاکھوں لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں. تو دوسرا ریزن پتا کیا چلا کہ ایک تو حسین سے پیار ہو جاتا ہے یا ایک باکمال سے ہو جاتا ہے. اچھا تیسری ایک اور کیٹیگری بھی ہے کہ باکمال بھی نہیں ہوتا, حسین بھی نہیں ہوتا, لیکن اس کے احسان بڑے ہوتے ہیں, وہ کیئرنگ بہت ہوتا ہے, وہ خیال بڑا رکھتا ہے. بندہ کہتا ہے نہیں یار یہی میرا سب کچھ ہے یار, جب موقع آتا ہے یہی کھڑا ہوتا ہے, پیار ہو گیا, اس سے دل لگ گیا. اٹ مینس دیر آر 3 reasons. یاد رکھیے گا کہ 3 وجوہات میں سے کوئی بھی ایک وجہ ہو تو انسان کا دل جو ہے اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. اچھا مجھے اور آپ کو یہ کہا گیا کہ محبت بھی کرنی ہے اور اتنی کرنی ہے کہ سب سے زیادہ کرنی ہے, اور میں انسان ہوں, میرا دل تو ان 3 چیزوں کی طرف کھنچتا ہے. اب آؤ ان تینوں چیزوں کے پیرائے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان 3 کیٹیگریز میں ان کی شخصیت کیسی ہے. سب سے پہلے بات کرتے ہیں حسن کی, حسین کی. اللہ اکبر, اگر کسی حسین سے پیار کرنا ہے تو بتاؤ میرے آقا جیسا حسین تو اس کائنات میں آیا ہی نہیں ہے. بات چلے حسین حسن کی بات تھوڑی دیر بات کرتے ہیں نا, تھوڑی دیر بات کرتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ چلے دنیا میں جتنے حسین ہیں, آپ کسی بھی حسین سے انسپائر ہوتے ہیں, ایڈمائر ہوتے ہیں, سب سے زیادہ انسان دیکھیں میں اور آپ خوشبو لگاتے ہیں, کیوں لگاتے ہیں؟ میرے پسینے میں, آپ کے پسینے میں ایک اسمیل ہے, ہم چاہتے ہیں یار یہ پسینہ جو ہے نا کسی کو تکلیف نہ دے, یا تو مجھے نہ دے یا کسی کو نہ دے. جس بھی حسین سے تم پیار کرتے ہو نا اس کے پسینے میں بو آتی ہے, اور میں جس حسین کی بات کرنے آیا ہوں اس کا پسینہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اور یہی بات اعلیٰ حضرت کہتے تھے, کیا مہکتے ہیں مہکنے والے ہیں, مہکتے بھی کیسے ہیں کہ بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے. میں ابھی بیان کر کے آیا ہوں, جب ہم بیان کر کے نکلے تو لوکیشن تھی, لوکیشن کھولی اور ہم سیدھا گھر پہ آ گئے. بڑا آسان ہو گیا, پہلے بڑا مشکل تھا کہ بھائی ذرا فیڈرل ایریا میں جانا, فلاں ہاسپٹل کے بعد سیدھی گلی میں, پھر 2 گلیوں کے بعد الٹی گلی میں, پھر ایک کھمبا نظر آئے گا, پھر لال کلر کا گیٹ نظر آئے گا, ڈھونڈ کے حل برا ہو جاتا تھا. آج سے 2-4 سال پہلے. اب جب سے لوکیشن آئی ہے کسی سے پوچھنا بھی نہیں ہے, سیدھا بندہ گھر پہ پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, یہ آسانی ہو گئی. اچھا میرے صحابہ کے پاس بھی بڑا لوکیشن سسٹم تھا, اس زمانے میں بڑا نیویگیشن سسٹم تھا. ان کو جب نبی پاک کو تلاش کرنا ہوتا تھا نا, گلی کے کنارے کھڑے ہوتے تھے, خوشبو بتاتی تھی آقا یہاں سے گزر کر گئے. کیسا پسینہ کہ گلیاں مہک جایا کرتی. اللہ اکبر, 1400 سال پہلے تو مہکی تھی, ارے آج بھی کسی کو مدینے لے جاؤ, عاشق رسول ہو, اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو, وہ ہوا سونگ کر بتا دے گا یہ فضائیں اور ہیں, یہ ہوائیں اور ہیں, یہ خوشبو بتاتی ہے کہ کوئی گزر کر گیا ہے. شاعر کہتے ہیں نا, عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں, اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی. ہے کوئی ایسا حسین جس کا پسینہ ایسا ہو؟ اور حسن کی تو کیا بات ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, کائنات میں سب سے زیادہ حسین اللہ نے کسی کو نبی پاک کی آمد سے پہلے بنایا نا, تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام. ایسا حسن کیسا تھا, قرآن میں ان کے حسن کا ذکر ہے. ان عورتوں نے, ہوا کیا کہ زلیخا وہ ملکہ تھی, حضرت یوسف سے محبت کرنے لگی. اس کی سہیلیوں نے کہا تم ملکہ وہ غلام, تم ان سے محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. ان سب کے ہاتھ میں پھل دیا, چاقو پکڑا دیا اور کہا جب یہ تمہارے سامنے آئے تو اس پھل کو کاٹنا. جب وہ قریب سے گزرے, آپ کا حسن ایسا تھا کہ عورتوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی. اور یہ قرآن میں ذکر ہے کہ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا, اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے, یہ تو جنس بشر سے نہیں, یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ, یہ تو فرشتے جیسے دکھتے, اتنا خوبصورت چہرہ. ان کی انگلیاں کٹ گئیں. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں آتا ہے, حضرت یوسف کو حسن و جمال کا ایک حصہ عطا ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کو پورا حسن عطا کر دیا گیا.
جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین میں بلکہ تمام مخلوق سے بڑھ کر حسن عطا کیا گیا، مگر ہمارے نبی علیہ السلام کو ایسا حسن و جمال عطا کیا گیا کہ جو پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا، بعد میں کسی کو عطا نہیں ہوا۔ بلکہ سنو، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جناب رسول اللہ کی نورانی پیشانی دیکھ لیتی تو ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹنا پسند کرتی۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا۔ اب یہ اس شعر کی خوبصورتی تو ایسی ہے کہ شاید میں پورا بیان ہی اس پہ کروں تو سمجھ نہ آئے اور نکل جائے گی بات، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ یا رسول اللہ، آپ کی شان یہ ہے، یقیناً حسن یوسف کمال کا تھا کہ عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں بے ساختہ کاٹ لی۔ ذرا سمجھیے گا شعر کی خوبصورتی کو، جو شاعری کو سمجھتے ہیں ایمان تازہ ہوگا، اعلیٰ حضرت سے محبت بڑھ جائے گی۔ آپ کہتے ہیں حسن ایک کیا چیز ہے؟ حسن ہے، کس کا ہے؟ یوسف کا ہے۔ کاٹی نہیں، کٹ گئی انڈیلیبریٹلی۔ کیا کٹی؟ انگلیاں۔ کس کی انگلیاں؟ عورتوں کی۔ عورتیں کدھر کی تھی؟ مصر کی۔ 6 سے 7 باتیں آپ نے بیان کی ہیں، ان باتوں کو سامنے رکھیے گا۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 باتیں آپ نے بیان کر دی، مگر آپ کہتے ہیں حضور وہاں تو حسن تھا، یہاں تو صرف نام ہے۔ دیکھ کر انگلیاں کاٹی نا، یہاں نام پر، اور کٹنا اور ہے اور کٹانا اور ہے۔ ایک بار کٹنا اور ہے، بار بار کٹانا اور ہے۔ ادھر عورتوں نے کٹائی، ادھر مرد کٹا رہے ہیں، ادھر انگلیاں کٹوائیں، آقا ادھر تو سر کٹا رہے ہیں۔ وہ مصر کی عورتیں تھی، یہ عرب کے مردان عرب ہے۔ کیا بات ہے میرے آقا کے حسن کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا حسن کیسا؟ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا حسن صحابہ نے بھی دیکھا نا، انہوں نے کیا بیان کیا؟ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا۔ آپ کہتے ہیں نبی پاک تمام لوگوں میں خوبصورت ترین اور سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ اللہ اکبر۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ تو گھر میں ہی ہوتی تھی نا، نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر فرماتی کہ میرے آقا سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے۔ مزید فرماتی لم یصفہ واصف الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر۔ کہتی جس نے بھی آپ کی توصیف بیان کی اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی۔ وکان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ۔ کہتے ہیں آپ کے پسینے کی بوند آپ کے چہرہ انور میں یوں معلوم ہوتی جیسے موتی کے دانے ہیں، جیسے موتی کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے نبی پاک حسین و جمیل ہیں۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ قمر۔ جب رسول پاک خوش ہوتے تو چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھتا، یوں معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے۔ اصل میں شاعروں کے لیے مثال دینے کے لیے چاند کے علاوہ کوئی چیز ملتی نہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جدھر اشارہ فرما دیتے ادھر چاند گھوم جایا کرتا۔ حضرت عباس یہ نبی پاک کے مبارک چچا ہے۔ آپ کہتے ہیں حضور میں ایمان جب وہ لائے نا بعد میں تو خود کہتے کہ حضور بات یہ ہے کہ جب میں ایمان لایا، میری ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں جھولے میں دیکھا تھا، آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلے جاتا تھا۔ بڑی لاجیکلی بات سمجھیے گا، آپ کے میرے کبھی چاچا تایا دادا بزرگ آئے اور آ کر کہیں ہماری جوانی میں یا ہماری بڑی عمر میں کہ بیٹا تم بچپن میں یہ کرتے تھے، ماننا پڑتا ہے ہمیں تو یاد نہیں ہوتا ہم بچپن میں کیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ہماری شرارتیں بتاتے ہیں، ہم شرمندہ بھی ہو جاتے تھے کہ تم تو یہ کرتے تھے۔ ہم کہتے اچھا بابا آپ کو پتا، ہمیں کیا پتا۔ نبی پاک سے حضرت عباس کہتے ہیں حضور آپ جب جھولے میں تھے، کتنی چھوٹی عمر ہے، اب جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر چلا جاتا۔ اب نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا مجھے کیا معلوم بچپن میں کیا ہوتا تھا۔ سنو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں میں چاند سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھے رونے سے منع کرتا تھا، اور جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی آواز سنتا تھا۔ آقا چاند کے سجدے کی آواز سنے، امتی درود پڑھے تو کیوں نہ سماعت فرمائیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک کے حسن پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، مگر سبحان اللہ ایک حدیث بیان نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی۔ حضرت جابر بن سمورہ 14ویں رات کا چاند تھا،
اندھیری رات ہوتی ہے. اب دیکھیں جب گاؤں ویلیج میں جائیں تو چاند بھی بڑا پیارا لگتا ہے, تارے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں. اب تو لائٹیں وغیرہ شہر میں ہوتی ہے, ہمیں چاند اور تاروں کی اتنی خوبصورتی نظر نہیں آتی, مگر ویلیج کے اندر, گاؤں کے اندر, اب وہ ریگستانی علاقے تھے, لائٹنگ تو اس زمانے میں تھی نہیں. کہتے ہیں ایک رات میں نکلا, 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا, اور میں نے اچانک دیکھا کہ نبی پاک بھی جلوہ فرما تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی آقا کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی پاک کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر میرے آقا کو دیکھتا. حضرت جابر کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. ہائے ہائے ہائے, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. تو نبی پاک جیسا حسین نہ کوئی آیا ہے نہ کبھی آنا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس نبی پاک کی سیرت میں بہت ساری شخصیات کا ذکر ہے, مگر 2 خواتین ایسی ہیں کہ جن کے یوں دیکھا جائے تو کوئی بہت زیادہ علم نہیں ہے, کوئی بہت زیادہ کارنامے نہیں ہیں, مگر وہ 2 خواتین پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. 1400 سال ہو گئے, آج تک ان کے نام لیا جاتا ہے, ان کے گن گائے جاتے ہیں. وہ خواتین کون ہیں, انہوں نے ایسا کیا کام کیا؟ ایک ہے بی بی دائی حلیمہ. یہ نارمل دائی, بہت ساری دائیاں آئی تھی دودھ پلانے کے لیے, مگر وہ دائی حلیمہ وہ نصیب والی ہے جس کی گود میں نبی پاک تشریف لے آئے. اور جیسے ہی بھی دائی حلیمہ نے نبی پاک کی خدمت کی, ارے سیرت کی کون سی کتاب ہے جب بھی نبی پاک کی ہسٹری بیان کی جاتی ہے دائی حلیمہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے. یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ, میرے گھر میں خیر الورا گئے ہیں, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر میں نور خدا گئے. بڑے کمال کے واقعات بی بی حلیمہ سعدیہ کے کہ جو اونٹنی آتے آتے تو پیچھے رہ جاتی ہے, آقا کو لے کر جا رہی ہے تو وہ اونٹنی سب سے آگے ہے, بکریوں کے تھن بھر جاتے ہیں, بکریاں فربا ہو جاتی ہیں, رات بھر جھونپڑی سے روشنی کی کرنیں نکلتی ہیں. گاؤں والے پوچھتے حلیمہ یہ ہو کیا گیا ہے, تم رات بھر چراغ جلاتی ہو؟ کہتی تھی چراغ تو نہیں جلاتی, نور والے چہرے والا بچہ لے آئی ہوں, ساری رات گھر چمکتا رہتا ہے, بکریاں فربا ہیں. اور جناب بی بی حلیمہ سعدیہ کی تقدیر جاگ گئی. ایسی ایک اور خاتون ہے, اللہ اکبر, اس خاتون کے نصیب بھی کیسے جاگے. ہجرت کا وقت ہے, نبی پاک علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مکہ پاک سے مدینہ طیبہ جا رہے تھے. اچھا یہ وہ وقت تھا کہ جس میں کفار تلاش کر رہے تھے, گرفتار کرنا تھا, انٹرسپٹ کرنا تھا, باقاعدہ فوجیں روانہ کی گئی تھی کہ جو ان کو گرفتار کرے گا اسے 100 اونٹ تحفے میں دیے جائیں گے. تو جناب کافی لوگ نکل پڑے تھے کہ کسی طرح پیارے آقا کو تلاش کیا جائے اور معاذ اللہ مدینے جانے سے روکا جائے. اب اسی دوران راستے میں سفر کرتے 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 ایک خیمہ نظر آیا. اس خیمے میں ایک خاتون تھی اور وہ خاتون کا کام ہی کھانا وغیرہ مسافروں کو بیچنا تھا. تو پیارے آقا علیہ السلام اور حضرت ابوبکر صدیق ان کے گھر گئے اور پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کھانے کو تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک بکری کھڑی تھی جس کے تھن بھی سوکھے ہوئے تھے, بڑی لاغر سی تھی. تو نبی پاک علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ کیا میں اس بکری سے دودھ نکال لوں؟ تو وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ اس نے تو کئی دنوں سے دودھ نہیں دیا, اس کے اندر دودھ ہی نہیں بچا. نبی پاک نے فرمایا مجھے اجازت دے دو. اس نے اجازت دی. نبی پاک نے جیسے ہی بسم اللہ شریف پڑھ کے اس کے تھن کو ہاتھ لگایا, دونوں تھن دودھ سے بھر گئے. اب دودھ نکالا گیا, گھر کے سارے برتن بھر گئے. پیارے آقا نے دودھ پیا, بی بی سیدنا ابوبکر صدیق نے دودھ پیا, ایک غلام ساتھ تھا اس نے دودھ پیا, پھر بھی سارے برتن بھر گئے, بکری فربا. نبی پاک کا ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خاتون ہیں جن کے خیمے میں وقت گزرا, اور وقت گزار کر نبی پاک تشریف لے گئے. وہ خاتون پیارے آقا کو پہچانی نہیں, نہ نام پوچھا. وہ سمجھا ایک نورانی چہرے والے آئے تھے. ابو معبد آئے, ان کے شوہر آئے اور آ کر کہا کہ اے ام معبد, یہ گھر کا حال کیا ہو گیا ہے, یہ اتنا دودھ کہاں سے آیا, گھر میں بڑی رونق سی ہے. تو کہتی ایک نورانی چہرے والے آئے تھے, یہ ان کی برکت ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, ان کے شوہر نے کہا بتاؤ تو سی وہ دکھتے کیسے تھے. اللہ اکبر, اس خاتون نے, اس خیمہ جس کو کہے کہ بستی میں رہنے والی خاتون نے جو نبی پاک کا حلیہ بیان کیا نا, یقین کریں وہ موتیوں کی طرح الفاظ ہیں. اور اس خاتون نے جو حلیہ بیان کیا, کبھی بھی آپ کسی بھی کتاب کو اٹھا لیں, جب بھی نبی پاک کا حلیہ بیان ہوگا حضرت ام معبد کے یہ الفاظ اس میں شامل کیے جائیں گے.
کمال نام روشن کر گئیں، ایسا جملہ اور ایسی باتیں کہہ گئیں۔ اب میں پہلے آپ کو عربی سناتا ہوں، ابھی آپ کو عربی سمجھ نہیں آئے گی مگر آپ کو فیل ہوگا اس کی خوبصورتی کا۔ ارے الفاظ ایسے موتیوں جیسے، تو سوچو نبی کا سراپا کیسا بیان کیا ہوگا۔ سنو سنو یہ ہوا کیا، حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں رأیت رجلا ظاہر الوداع ابلج الوجہ حسن الخلق لم تعبه الثجلا ولم تزری به صعلا وسیم قسیم فی عینه دعج وفی اشفاره وطف وفی صوته سحد وفی عنقه سطح وفی لحیته کثاثا ازج اقرا ان صمت فعلیه الوقار وان تکلم سما وعلاه البهاء اجمل الناس وابهاه من بعید واحسن او احلاه من قریب حلو المنطق فضل لا نظر ولا حضر كأن منطق خرزات نظم يتحدر۔ اللہ اکبر، کیا کمال کی باتیں کی۔ اب ترجمہ سنو، وہ کہتی میں نے ایک ایسی ذات دیکھی ہے، ایسی شخصیت دیکھی ہے کہ جن کا حسن نمایاں تھا، جن کا چہرہ خوبصورت تھا، تخلیق بہت عمدہ ہوئی تھی، ان کی ذات ستودہ صفات میں نہ تو پیٹ بڑا ہونے کا عیب تھا، نہ بالکل ہی دبلے پتلے ہونے کا نقص تھا، بڑے حسین، انتہائی خوبصورت، آنکھیں سیاہ اور پلکیں بڑی اور لمبی تھی، ان کی آواز گونجدار تھی، گردن چمکدار تھی، اور جبکہ داڑھی مبارک گھنی تھی۔ ایسا حلیہ بیان کیا کہ حضرت ابو معبد جو ہے سبحان اللہ جھوم اٹھے۔ اب دوسرا دن ہوا، وہ اپنے گھر واپس آئے کام کاج سے تھک کر، کہتے اے ام معبد وہ مبارک کے باتیں پھر دوبارہ سناؤ نا، دوبارہ ان کا حلیہ سناؤ نا۔ جانتے نہیں ہیں نبی پاک کو، مگر روز ام معبد کے خیمے میں نبی پاک کی نعت خوانی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے نام رکھا تھا مبارک، کہ ذرا مبارک کی باتیں تو سناؤ، اور وہ باتیں سناتے، ایک دوسرے سے نبی پاک کا حلیہ سنتے تھے۔ اور اللہ اکبر، مورخین نے لکھا کہ پھر یہ دونوں مدینہ پاک بھی حاضر ہوئے بعد میں جا کر، اور نبی پاک کے ہاتھوں ایمان بھی قبول کیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس نے بھی آقا کا چرچا، آقا علیہ السلام کا نام لیا، نبی پاک کے گن گائے، اللہ نے اس کے ناموں کو بلند کر دیا۔ یہ خیمہ میں رہنے والی خاتون ہیں، مگر آج ہم ان کا نام بھی لے رہے ہیں، ان کا ذکر بھی کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے نام کو جوڑا نبی پاک سے، انہیں ذکر کیا پیارے آقا علیہ السلام کا۔ شاعر کہتے ہیں نا، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ جس نے نبی پاک کا نام لیا، عزت کے ساتھ لیا، احترام کے ساتھ لیا، اللہ نے اس کے نام بھی اونچے کر دیے۔ پھر آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ اگر واقعی کسی حسین سے محبت کرنی ہے تو میرے آقا جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں آیا۔ بلکہ سچی بات یہ ہے، حسن تو کامل جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں پر حاضری دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار نے اس سراپے کا کیسا نقشہ کھینچا۔ فرماتے سنو آنکھیں کیسی تھی، فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہونٹ کیسے تھے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ وہ زبان کیسی تھی، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا کا دہن کیسا تھا، کہتے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ وہ ہاتھ کیسے تھے جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے آقا کے چہرہ انور کی رنگت کیسی تھی، فرماتے جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ بچپن کیسا تھا، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ شکم مبارک کیسا، فرماتے کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ مبارک کان کیسے تھے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایسا سراپا، ایسی حسین شخصیت، تو کیوں نہ ان سے دل و جان سے پیار کیا جائے۔ اب آؤ دوسرا ریزن، حسین ہوتا ہے تو پیار ہوتا ہے، دوسرا ریزن یہ ہے کہ با کمال ہوتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے۔ آئے ہائے، کیا نبی پاک سے زیادہ با کمال کوئی دنیا میں ہے؟ کمال کو کمال عطا کرنے والی ذات میرے آقا علیہ السلام ہیں۔ کمال تو کیسا کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کریں تو دو ٹکڑے ہو جائے، دعا فرمائیں تو ڈوبا سورج پلٹ کر آ جائے، آقا اشارہ فرمائیں تو بارش برسے، اشارہ فرمائیں تو بارش رک جائے۔ اللہ اکبر، دنیا میں بڑے طاقتور لوگ دیکھے، کوئی محلے میں طاقت رکھتا ہے، کوئی شہر میں طاقت رکھتا ہے، کوئی ملک کا سربراہ ہوتا ہے، ارے دنیا میں ایسا کوئی نہ دیکھا جو زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو چاند آرڈر ماننے لگ جائے۔ ایسا
ایسا کمال رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ آپ سے زیادہ با کمال اور اللہ کی عطا سے آپ جیسا با اختیار بھی کوئی نہیں. اگر کسی کی پنڈلی ٹوٹ جاتی, ہاتھ ٹوٹ جاتا, آقا کی بارگاہ میں آتے, آقا ہاتھ لگا دیتے, پنڈلی لگا دیتے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ نکل گئی, نبی پاک لعاب دہن لگا کر آنکھ لگا دیتے. ہم تو سرجن کے پاس جاتے ہیں اور صحابہ نبی پاک کی بارگاہ میں جاتے. مدینے کے لوگ آتے, کہتے حضور کنواں کھودا ہے, پانی کھارا ہے, آج تو فلٹر پلانٹ لگانا پڑتا ہے. آقا تشریف لے جاتے, مبارک لعاب دہن کلی کر کے پانی اس میں ڈالتے, وہ پانی میٹھا ہو جایا کرتا. کس کمال کی بات کروں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رات ہو گئی, صحابہ بیٹھے تھے, کہتے حضور رات کا وقت ہے, واپس گھر جانا ہے. ہم سب بھی ابھی گھر جائیں گے. کوئی موٹر سائیکل پر جائے گا, کوئی گاڑی پر جائے گا. موٹر سائیکل پر بھی لائٹ لگی ہے, گاڑی میں بھی لائٹ لگی ہے. تصور کرو جب عرب کے صحرا تھے, واپس جانا ہے. صحابہ کہتے حضور روشنی کا انتظام نہیں ہے. نبی پاک نے ایک لکڑی وہ ایک صحابی کو پکڑا دی, اور جیسے ہی ہاتھ لگایا وہ ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی, اس سے نور نکلنے لگا. دونوں صحابی ڈنڈی پکڑ کر اپنے گھر کی طرف جانے لگے. جیسے آگے گئے, ایک جگہ ایسی آئی, ایک صحابی کا گھر رائٹ, دوسرے صحابی کا گھر لیفٹ کی طرف تھا. لکڑی ایک تھی, ایک صحابی لے جاتے, دوسرے گھر کیسے جاتے. صحابہ کا عقیدہ دیکھو, ایک اور ڈنڈی اٹھاتے ہیں, اس لکڑی سے لگاتے ہیں, دوسری بھی روشن ہو جاتی ہے. کس کمال کی بات کروں. اللہ اکبر. بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں. تیرے آگے یوں ہیں لبے لچے, وہ سہا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. تو اگر کسی با کمال سے محبت کرنی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ با کمال کوئی اور نہیں. بلکہ سنو, یہ کمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. ابھی تو محشر میں کمال دیکھنا ہے, ابھی تو محشر میں طاقت دیکھنی ہے, ابھی تو نبی پاک کا یہ سمجھیے کہ کیا مقام محمود ہے وہ دیکھنا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو محشر میں کیا عطا ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عرش حق ہے, مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے. حشر میں عزت رسول اللہ کی, لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً کہہ تو بند, حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. ارے اس دن تو نبی پاک کی شان بتائی جائے گی. ایک اور شاعر لکھتے ہیں, what is the reason to create, محشر کا میدان سجانے کا مقصد کیا ہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. there is only one reason to create a میدان of محشر on the day of judgment. ایک ہی ریزن ہے, فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. آقا تمہاری شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. ساری دنیا کو بتانا ہے نا میرے محبوب کی شان کیا ہے. بڑا لاجیکل سوال ہے جناب, یہ اتنا محشر سجانے کی کیا ضرورت ہے. قبر سے نکلیں, رپورٹ کارڈ ہاتھ میں دے دیں, تم جنت میں جاؤ, تم دوزخ میں جاؤ. یہ میدان محشر سجایا جائے گا, اعمال نامے دیے جائیں گے, اور پھر شفاعت ہوگی, پھر پتہ چلے گا کون جنت میں کون دوزخ میں. ارے جناب, یہ سب ہو جاتا تو بے ایمانوں کو کیسے پتہ چلتا کہ محبوب کی شان کیا ہے. وہاں سب دیکھیں گے, اور مزے کی بات بتاؤں, وہاں سب مان بھی جائیں گے کہ ہاں ہم مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے رسول ہیں اور انہی کی چلنی ہے. مگر اس دن مانی نہیں جائے گی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے. اس دن کا ماننا کام نہیں آنا. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. قیامت میں تو سارے مان جائیں گے نا. تو سبحان اللہ, اگر کمال با کمال سے محبت کرنی ہے تو سبحان اللہ کمال تقسیمی دربار مصطفیٰ سے ہوتا ہے, تو پھر ان سے محبت کیوں نہ کی جائے. تیسرا ریزن جو ہے کہ اگر کوئی بڑا اسپیشل خیال کرنے والا ہو, کیئر کرنے والا ہو, ہمارے پر احسان کرنے والا ہو, تو بندہ اس سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ احسانات کی بات اگر کریں تو ساری زندگی بیان کرتے جائیں تو احسان پورے نہیں ہو سکتے کہ نبی پاک کے ہم پر کتنے احسان ہیں. ارے میرے آقا تو جب دنیا میں آئے نا, صلاۃ السلام میں شعر پڑھتے ہو نا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. ارے میلاد کا جو وقت تھا نا 12 ربیع الاول صبح صادق, میرے آقا دنیا میں آئے ہیں اور زبان پر امتی نام جاری ہے. رب حبلی امتی, پیدا ہوتے وقت ہمیں یاد کیا. ارے ذرا غور کرو, لوگ کہتے ہیں فلاں سے بڑی محبت کرتا ہوں, پرس میں کسی کی تصویر رکھتے ہیں, بیڈ روم میں کسی کی تصویر لگاتے ہیں, اس سے پوچھو یار تم اسے جانتے ہو؟ جانتا تو نہیں, بس نام پتا ہے, بڑا مشہور آدمی ہے. اچھا وہ تمہیں جانتا ہے؟ نہیں وہ تو بالکل بھی مجھے نہیں جانتا. کبھی اس نے تمہارا خیال کیا ہے؟ ارے خیال کیسے کرے گا, جانتا ہی نہیں ہے.
تم اس سے محبت کرتے ہو جو تمہیں جانتا نہیں، میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ تم پیدا نہیں ہوئے تھے، 1400 سال پہلے ہمارے لیے آنسو بہایا کرتا تھا، اللہ کے حبیب رات رویا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کیا کرتے، اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ میرے آقا جب معراج کی شب رب کی بارگاہ میں گئے، ادھر ہمیں نہ بھولے۔ سنو، جب قبر انور میں اتارا جا رہا تھا، ایک صحابی نے دیکھا لبہائے مبارکہ کو جنبش ہو رہی ہے، کان قریب لے گئے، آقا ادھر بھی امتی امتی کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ اور اب جو میں اگلی بات کہنے جا رہا ہوں نا، وہ ایمان کو اور تازہ کر دے گی۔ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا، نبی پاک آج بھی قبر منور پہ امتیوں کو یاد فرما رہے ہیں، آج بھی امتی کی صدائیں بلند ہیں۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت نے بڑی گہری بات لکھی۔ کبھی کبھی زندگی میں ایک آدھ بار ایسا ہوتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کسی نے آواز دی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم کسی کو کہتے ہیں مجھے آواز آئی ہے، دوست کہتے ہیں یار کان تمہارے بج رہے ہیں، کسی کی آواز نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کبھی زندگی میں تمہیں ایسا فیل ہونا کہ تمہارے کانوں سے کوئی آواز ٹکرائی ہے اور آواز والا نظر نہ آئے، تو فوراً درود پڑھ لینا، یہ وہی آواز ہے جو روضہ رسول میں نبی پاک امت کو پکار رہے ہیں۔ وہ کبھی کبھی کسی مسلمان کی روح سے ٹکرا جاتی ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ارے اگر خیال رکھنے والے سے محبت کرنی ہے تو ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہمارے آقا ہمارا خیال رکھنے والے ہیں۔ اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، کیونکہ جب قیامت کا دن ہوگا نا، ماں بھی قریب نہیں آئے گی، باپ بھی خیال نہیں کر سکے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، مگر اس دن بھی خیال رکھنے والی ذات کون ہوگی؟ ہمارے آقا جناب رسول اللہ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، ماں جب بلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ باپ بھی نہیں جواب دے گا، کون جواب دے گا؟ باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر تو گناہ کھلیں گے نا، گناہگار پریشان ہوں گے، محسن سے پیار کرنا ہے نا۔ دیکھو اس دن آقا کیا کریں گے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت پیاس لگے گی محشر کے دن، العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہوں گی، کون پلائے گا پانی؟ حوض کوثر کس کو عطا ہوگا؟ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ کیا چلا کہ اگر وہ تینوں ایسپیکٹ، وہ تینوں وجوہات جس کی وجہ سے کسی سے پیار ہوتا ہے، یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا کہ نبی پاک سے سب سے زیادہ پیار کرو، ان تینوں چیزوں میں جو عرفہ و اعلیٰ ٹاپ آف دا لسٹ شخصیت ہیں وہ کوئی اور نہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پھر بھی جو ان سے والہانہ پیار نہ کرے، سب سے زیادہ محبت نہ کرے، تو وہ کیسا مومن ہو سکتا ہے؟ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ربیع الاول جو ہے نا، یہ میلاد کے اجتماع جو ہیں، ہمیں نبی پاک سے اور جوڑنے آتے ہیں، کنیکٹ کرنے آتے ہیں۔ کنیکٹیوٹی میں کوئی لوز کنیکشن ہو گیا ہے تو پھر مضبوط کر لو۔ اب آپ کہیں نہیں جناب ہمارا تو کوئی کنیکشن لوز نہیں، ہم تو بڑا پیار کرتے ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ ہر کوئی لگاتا، مگر کیا محبت صرف نعرہ لگانے کا نام ہے؟ گھر میں صرف لائٹیں لگ گئیں، پرچم لگ گیا، میلاد کر لیا، نیاز پکا لی، لنگر کھلایا، بہت اچھی بات، یہ سارے کام اچھے ہیں، مگر یہ کام ہی کافی نہیں ہے،
ٹھیک ہے نا. میں کہوں کہ میں جب جناب رسول اللہ سے بڑی محبت کرتا ہوں، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی بات بھی مانی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں محبت کسی سے کروں اور اس کی ایک بات بھی نہ مانوں؟ بلا تمثیل سمجھاتا ہوں. ایک بچہ آپ کو ملے اور کہے کہ جناب میں اپنے والد سے بڑی محبت کرتا ہوں، جب بھی ملے ایک ہی بات کہ میں اپنے ابو کا دیوانہ، میں ابو پر جان قربان کر دوں. تھوڑے دنوں بعد اس کے ابا آپ کو مل جائیں، آپ والد صاحب سے کہیں یار ہماری آپ کے بچے سے ملاقات ہوئی، بہت محبت کرتا ہے آپ سے، جب ملتا ہے آپ کی بات کرتا ہے، کہتا ہے میں ابو پر جان قربان کر دوں. اللہ اکبر. وہ والد کہے کہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے، میری تو ایک بات بھی نہیں مانتا، میں جو کہتا ہوں اس کو الٹا ہی کرتا ہے. اب آپ کیا کہیں گے یار کیسا آدمی ہے؟ ہمیں کہتا ہے ابا سے محبت ہے، ابا پریشان ہے، ابا کی بات ہی کوئی نہیں مانتا. بلا تمثیل سمجھانے کے لیے ہم روز نعرہ لگا رہے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آقا میرے آقا پر جان قربان. مگر کیا جو نبی پاک نے فرمایا اس پر عمل ہو رہا ہے؟ ذرا غور کریں نا. پھر کیسی محبت ہے؟ صرف زبانی محبت. آقا فرمائے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ محبت کا نعرہ لگانے والا اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں. نبی پاک فرمائے من غش فلیس منا، دھوکہ دینے والا ہم میں سے نہیں. اس کو ذرا سا موقع ملے تو جناب جھوٹ بولنے کے لیے تیار ہے، کسی بھی طریقے سے پیسے آنے چاہیے، کوئی بھی معاملہ کرنے کے لیے تیار ہے. حرام روزی کا نبی پاک نے منع فرمایا. ادھر ہر دوسرا آدمی حرام کمانے کے چکر میں ہے. سوچو نا، آقا سچی بات سکھائیں اور ادھر آقا کا عاشق کہلانے والا جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہا ہو، زبان پہ گالیاں ہوں. یہ کیسی غلامی ہے؟ دیکھیے سچی محبت پتہ ہے کیا ہے؟ میں آپ کو ایک لاجیکلی آخری بات بیان ختم کر رہا ہوں. میں کس سے محبت کرتا ہوں نا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود ہی سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے. اس کو میں ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. آپ کو کوئی کبھی ایسے دوست ملتا ہوگا جو ہر تھوڑی دیر بعد اپنے بچے کی بات کرتا ہوگا، میرا بچہ ایسا، میرا بچہ ایسا، میرا بیٹا بڑا پیارا. آپ کو تھوڑی دیر میں پتہ چل جائے گا یار یہ اپنے بچے سے بڑی محبت کرتا ہے، کیونکہ اس کی ہر تھوڑی دیر بعد بچے کی بات یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب میرے بارے میں کیسے کسی کو پتا چلے کہ میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ مجھ سے کوئی بات کرے تو میری زبان پر نبی پاک کا ذکر ہو، میری زبان پیاری ہو، میری زبان سنت کے مطابق گفتگو کرتی ہو، مجھے دیکھے تو میرا سراپا بتا دے. آج کل تو پرابلم یہ ہے معذرت کے ساتھ، بعض اوقات کچھ نوجوانوں سے ملاقات کے بعد سوچ میں بندہ پڑ جاتا ہے یار سلام کرے کہ نہ کرے، پتہ نہیں مسلمان ہے کہ نہیں، کیونکہ اوپر سے لے کے نیچے تک مسلمانوں والی کوئی چیز ہی نہیں ہے، نہ چہرہ مسلمانوں والا، نہ لباس مسلمانوں والا. اچھا پھر بندہ کہتا ہے یار جسم میں تو کچھ نظر نہیں آ رہا، کچھ بات کرتے ہیں، بات سے پتہ چلے گا مسلمان ہے کہ نہیں. تو بات شروع کرے تو زبان پہ بھی کوئی مسلمانوں والی بات نہیں، نہ سلام ہے، نہ ماشاء اللہ ہے، نہ انشاءاللہ، ابے تبے تو تڑا گالم گلوچ. بندہ بولے یار باتوں سے بھی مسلمان نہیں لگ رہا، چلو گھر چلتے ہیں. گھر جائیں گے تو کوئی گھر پہ کوئی ایسی چیز نظر آ جائے گی جو مسلمانوں والی ہوگی، تو کمرے میں داخل ہو تو فلم ایکٹر کی تصویر ہے جناب، گھر میں بھی کوئی نظر نہیں آ رہا اسلام کی تصویر. مجھے بتاؤ نا یہ کیسی غلامی ہے نبی پاک کی کہ مجھے دیکھ کر مجھ سے مل کر بھی نہیں پتا چل رہا میں کس کا امتی ہوں. مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ مجھے تعارف نہ کرانا پڑے. بعض لوگ یقین کریں جب تک نام نہیں بتاتے پتہ نہیں چلتا مسلمان ہے. ہونا یہ چاہیے کہ مجھ سے نام کوئی پوچھے نہ پوچھے مجھے دیکھ کر بتا دے یہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے، آقا کا غلام جا رہا ہے. وہ شاعر کہتے ہیں نا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، آقا فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. دیکھ کر پتہ چل جائے کہ اس کا بتانا کیوں پڑے گا بھائی مجھے؟ اگر واقعی آقا کا غلام ہوں، نبی پاک کا عاشق ہوں، میری باتیں بتائیں گی، میرا انداز بتائے گا، میری سچائی بتائے گی، میرا کاروبار بتائے گا، میرا گھر بتائے گا، میرا انداز بتائے گا کہ میں کس کا امتی ہوں. الٹے کام کرنے والا کہے کہ میں عاشق رسول. پلیز بہرحال یہ ساری پیاری باتیں دعوت اسلامی کے پیارے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں. مدنی چینل دیکھیں تو اس طرح کے مزید بیان سنیں گے تو دل کی حالت بدلنا شروع ہوگی. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے